صبح مجھ سے کسی نے ذکر کیا، کوئی بچی ہے اور اچھی پڑھی لکھی ہے اور سمجھدار ہے اور شوہر بھی دینی ہے، لیکن آپس میں نہیں بنتی اور ساس کچھ ایسی بات کر دیتی کہ شوہر پٹائی شروع کر دیتا ہے. 2 بچے بھی ہیں، نہ چھوڑ سکتی ہے، نہ تو انتہائی تکلیف میں. تو بات یہ ہے کہ پھر ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ ہم عام طور پہ کیا حل نکالتے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں ماں باپ کے گھر. ماں باپ کے گھر جا کے بھی کیا عزت ہوگی؟ کتنے دن وہ آپ کو اچھے سے رکھیں گے؟ ہو سکتا ہے وہیں وہی مصیبت دوبارہ شروع ہو جائے کسی اور کی طرف سے. تو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز طے میں ایسی ہے جو اس مشکل کا سبب بن رہی ہے. ساس کی شکایت ہے یہاں پر. میں نے ان سے پوچھا کہ ساس کس پہ شکایت لگاتی ہیں؟ کہتی ہوتا ہی ہے کہ وہ صبح سے بچی کام کر رہی ہوتی ہے، جب شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو فارغ ہو کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے. جو ہی وہ ریلیکس ہوتی ہے تو ساس فوراً شکایت کرتی، دیکھا نا ابھی کتنے آرام سے بیٹھی، تو کوئی کام کرتی نہیں، پچھلے بھی کی کرائے پانی پھر جاتا. تو میں نے کہا اس کا تو آسان حل ہے، وہ پہلے آرام کر لیا کرے، شوہر کے آنے پہ کام کر لیا کرے تاکہ وہ شکایت نہ لگا سکے. تو ہمیشہ کسی بھی مسئلے کو جذباتی انداز میں نہ دیکھا کرے اور وہیں پر لڑائی جھگڑا نہ شروع کر دیا کرے، یہ ایسا کرتی تو میں ایسا. پھر انسان بعض اوقات حدیثیں سنانے لگتا ہے، آیتیں سنانے لگتا ہے، جو دین پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اس موقع پر ثابت کرنے لگتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور ہمارا حق ہے، اور ایسے مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا. جن لوگوں کو قرآن کی پہچان ہی نہیں، قرآن کی قدر ہی نہیں، وہ آیت کو کیا اہمیت دیں گے اور وہ حدیث کو، وہ تو دین کو الٹا گمانا ہے. ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے اس مسئلے کا پورا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، کون سی چیز سبب بنتی. اور جب آپ کو معلوم ہے کہ سبب یہ مسئلہ ہے یا میری یہ کمی ہے یا میرا یہ طرز عمل ہے، تو حت الوسع جبر کر کے اس سبب کو دور کر دیں. حت الوسع دوسرے کو موقع نہ دیں، کیونکہ لڑائی تبھی شروع ہوتی ہے جب آپ موقع دے دیتے ہیں نا، تو موقع نہ دیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے ضمیر کو جگائیں، انا کو نہیں. جب کسی سے آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات خاموش ہو کے بھی دوسرے کی انا کو جگا دیتے ہیں. عام حالات میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے نا، اچھا کوئی لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو، کوئی بول رہا ہو، چپ ہو جایا کرو. تو بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چپ ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ اور چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اور ٹکرے مارنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ بھئی یہ کیا بلا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کی خاموشی بھی پھر کیا بن جاتی ہے، ان کی انا جگانے کا ذریعہ بن جاتی. تو بہترین انسانی تعلقات کی بنیاد میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، خود کو پہچانے، دوسرے کو پہچانے، یعنی انسانوں کو پہچاننا سیکھیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچہ کس بات پہ روتا ہے، کس چیز پہ اریٹیٹ ہوتا ہے، کیوں یہ چیخ رہا ہے، کیوں یہ شور مچا رہا ہے، کیوں برتن توڑ رہا ہے، کیوں. عام طور پہ مائیں کیا کرتی ہیں، ادھر بچے نے کچھ کیا، ادھر جھٹا مارا، ہاتھ میں مروڑ دیا، چیز اٹھا کے پھینکی، ادھر لٹکائی، ایک لگائی، بستر پہ پھینکا اور چل کام ختم. یہ کیا تربیت ہے؟ یہ تو کوئی تربیت نہیں، تو کوئی حل نہیں. اس معصوم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب ہوا کیوں. اور یاد رکھیے کہ بچوں پہ ظلم و ستم کا بھی حساب ہوگا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کامل اختیار مل گیا، تو یہ انتہائی غلط ہے. کوئی حق نہیں ہمیں ان معصوم جن کے اوپر نماز بھی فرض نہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی شدید ڈانٹ ڈپٹ یا ان کے ہاتھ مروڑنا یا کان کھینچنا، چپت لگانا یا پٹھا کے پھینکنا، چاہے غصہ کسی اور پر ہو، انتہائی غلط بات ہے. بہرحال بچہ بھی رو رہا ہو تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ روٹ کاز کیا ہے. کہیں درد ہے، بھوکا ہے، گیلا ہے، گرمی ہے، سردی ہے. بعض مائیں بالکل نہیں دیکھتی، اندھا دھند ہلائے چلے جاتی ہیں. ان کو میں سوچتی ہوں ان کے دماغ کا کیا حال ہوگا. اگر مجھے کوئی اتنا ہلا دے تو میں تو چکرا جاؤں. ترس آتا ہے ایسے معصوم بچوں پہ جن کی مائیں جانوروں سے بھی میں تو کہوں گی گئی گزری ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنے بچوں کو اس طرح نہیں پالتے جتنی ناسمجھ مائیں بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتی ہیں، بغیر حکمت، بغیر سوچے سمجھے، بس صرف اپنی سوچ کے مطابق ان سے ڈیل کر رہی. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اچھے تعلقات کے لیے کیا ضروری ہے، خود کو پہچانے. خود کو پہچاننے میں صرف اپنی خوبیاں پہچانے نہیں ہے، کیونکہ جب یہ بات ہوتی ہے نا خود کو پہچانے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا اعلیٰ ترین چیز ہے، ذرا اپنے آپ کو ایکسپلور کر کے دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا بھلائیاں. اس لفظ کا معنی بھی نہیں جانتے خود کو پہچان. خود کو پہچاننے کا مطلب ہے اپنی خامیاں اور خوبیاں، اچھائیاں برائیاں، اپنی کمزوریاں سب پہچانے، اور جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے اس کو بھی پہچانے، اس کے بیک گراؤنڈ کو جانے کہ یہ اگر ایسی بات کرتا ہے، ویسے کوئی شخص بولنے کا سلیقہ نہیں جانتا، کیا سوچ کے معاف کریں گے، اس کی تربیت اس ڈھنگ پہ ہوئی ہے. وہ کسی خاص چیز کی ہرس رکھتا ہے تو سوچنا کیا چاہیے، اس کے بیک گراؤنڈ میں محرومی ہے فلاں چیز کی، اس لیے ایسا ہے.
مارجن دیں لوگوں کو. اب آپ نے پہچان لیا دوسرے کو یہ ایسا ہی ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اچھا مجھے اب اس کے ساتھ کیسے کرنا ہے. اسی لیے پرسن ٹو پرسن معاملہ کرنا ہمیشہ مختلف ہوا کرتا ہے. ایک طرح کا معاملہ سب کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے، کہیں کسی طرح کہیں کسی طرح. تو نمبر 1 خود کو اور دوسرے کو پہچانے. نمبر 2 خود پہ قابو پانا سیکھیں، جس کو دوسرے لفظوں میں صبر کہا جاتا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ دوسرا شخص اس بات سے غصے میں آتا ہے یا اس بات سے اریٹیٹ ہوتا ہے اور بعض اوقات ناجائز ہوتا ہے، بے وجہ ہوتا ہے، تو پھر ایسے موقع پہ آپ کیا کریں؟ وہ تو نہیں سمجھتا، خود کو سمجھا لیں، صبر کر لیں، خود پہ قابو پا لیں. اور اس قابو پانے میں کیا ہے؟ مثلا ماں باپ ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، انہوں نے روک دیا گھر سے باہر نہیں جانا. اب آپ کا جانا انتہائی ضروری ہے. ایک بچی میرے پاس کہنے لگی کہ میں فلاں سبجیکٹ میں PhD کرنا چاہتی ہوں، مجھے گائیڈ کر. میں نے کہا اس کے لیے آپ کو فلاں یونیورسٹی اور فلاں لائبریری میں جانا ہو. کہتے وہاں تو میرے ماں باپ جانے نہیں دیں گے. میں نے کہا پھر تو سارا کام ہو گیا، وہاں جائے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا. اب ماں باپ یہ بھی چاہتے ہیں بچے پڑھے، اور ماں باپ ایک ناجائز رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، آپ واقعی حق پر ہیں، لیکن دوسری طرف دوسرا سمجھ نہیں رہا. تو پھر آپ کیا کریں؟ یا تو آسان طریقے سے کنونس کر لیں، وقتی طور پہ تو ودرا کر لیں، پھر آسان طریقے سے کنونس کریں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنا رستہ بدل لیں، کوئی اور کام شروع کر دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ کو اس سے بہتر آپ کو کچھ دینا ہے. ہم ایک ہی چیز میں خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خیر کہیں اور رکھی ہوتی. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہم دوسرے کی طرف جانا بھول جاتے ہیں، ہم دوسرے کی طرف چلے جائیں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا. تو دوسری چیز ہے خود پر قابو پانا. خود پر قابو پانے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی سوچ پر، اپنے لاجک پر، اپنے عقل پر، ہر چیز پر. پھر اپنی زبان پہ سب سے پہلے اس پہ قابو پانا سیکھے، سیلف کنٹرول آئے. بندوں کی پہچان دوسرے نمبر پر سیلف کنٹرول، اور تیسرے نمبر پر خود سے کام کرانا اور خود کو خیرات کرنا. یعنی اہم ترین صدقہ کیا ہے؟ خود کو خیرات کرنا، خود کو وقف کرنا دوسروں کے لیے. اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے جینا ہے. صرف اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے اور ذاتی اغراض اور ذاتی مقاصد اور ذات سے نکل کر بڑے مقاصد کے لیے، دوسروں کی بھلائی اور دوسروں کے فائدے کے لیے جینا شروع کریں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا آپ کو اتنا ریٹرن ملے گا، اتنا زیادہ کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ جب اپنے لیے صرف کر رہے تھے نا، تو وہ اپنے لیے کر رہے تھے، آپ اکیلے تھے خود کو فائدہ پہنچانے والے. جب آپ نے 10 کو فائدہ پہنچایا تو آپ کا فائدہ بھی کتنے فیصد بڑھ گیا؟ 10% بڑھ گیا. 10 آپ کو فائدہ پہنچانے والے ہو گئے. لیکن آغاز اور ابتدا آپ کو کرنی پڑے گی، خدمت میں پہل آپ کو کرنی پڑے گی، قربانی آپ کو دینی پڑے گی. جو دینا جانتا ہے ہو سکتا نہیں کہ اس کو نہ ملے. جو دینا جانتا ہے وہ محروم کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ ہم دینے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ 10 دیے تو 10 مل جائیں واپس. یہ نہیں. بعض اوقات ملنے میں سچی خوشی، سچی محبت، خیر خواہی اور دل کی دعائیں دوسروں کی. تو اس لیے بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر دوسروں کی خدمت کریں. اس کی بھی جس نے آپ کی کوئی خدمت کی، اور بس چلے تو اس کی بھی جس نے آپ کو کبھی نہیں پوچھا، جو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. کیونکہ یہ کام اب آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ منہ بنا کے، خوشی سے. اس میں تو اور حسن ہونا چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص کسی نائی کے پاس گیا، ہیئر ڈریسر کے پاس، اور کہنے لگا کہ میرے بال بنا دو مگر میرے پاس پیسے نہیں، اللہ کے لیے بنا دو، اللہ کی خاطر میری حجامت کر دو. تو اس نے اس کو کہا ٹھیک ہے آؤ. کرسی پہ بٹھایا، تولیہ ڈالا، اس کے سر کو چوما اور حجامت شروع کی. تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پیسے بھی نہیں دینے، تو جو تمہیں پیسے دیتے ہیں ان کا تو سر نہیں چومتے. اس نے کہا وہ تو میں پیسوں کے لیے کرتا ہوں اور یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا، وہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اس کو تو اور اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ریٹرن تو ہمیں اللہ سے چاہیے. اچھا، عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہم دین کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمیں اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، ہم تو دین کے لیے آئے. لیکن تھوڑے ہی دنوں میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں اچھا اور کس کو کیا فائدہ مل رہا ہے،
آخر ہمیں یہاں سے یہ چیز کیوں نہیں مل رہی، ہمیں وہ کیوں نہیں مل رہا، ہمیں تعریف کیوں نہیں مل رہی، ہمیں شکریہ کیوں نہیں مل رہا، ہمیں اہمیت کیوں نہیں دی جا رہی. شیطان سب بھلوا دیتا ہے، سارے دعوے جھوٹے کرا دیتا ہے جو ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کیے جانے والے کاموں میں نہ وقت کی پابندی، نہ محنت، نہ دلچسپی، نہ جان مارنا. میں اکثر حیران ہوتی ہوں کہ جو لوگ اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں وہ اس میں اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو دین کا کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ اس کو بس سر سے اتار پھینکنے کی کوشش کرتا ہے. میں سب کی بات نہیں کری، لیکن عموماً اکثریت کا حال یہی ہے. اگر اپنی ذاتی کامیابی کے لیے کوئی کام کریں گے، جیسے آپ لوگوں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی، کیسا کیسا پڑھا، کیسی کیسی محنت کی، لیکن جب دین کا علم حاصل کرنے لگتے ہیں نہ اس پہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کے لیے وقت لگانا چاہتے ہیں، نہ اس کے لیے اتنی جان مارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اتنی قربانی نہیں کرنا چاہتے، اور ساتھ کیا چاہتے ہیں، اس کام پر ہمیں اللہ سے بہترین جزا کی امید ہے کچھ نہ کر کے. جیسے الہدیٰ میں بھی 2 طرح کا سٹاف کام کرتا ہے نا، ایک پیڈ ہوتا ہے اور ایک والنٹریلی کام کرتا ہے. تو میں عام طور پر دیکھتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جو والنٹریلی کام کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں پیڈ سے، اور بعض اوقات پیڈ زیادہ بہتر کام کرتے ہیں دوسروں کی نسبت، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنخواہ لینے تو ہم اتنے گھنٹے تو کام کرنا ہی چاہیے. اور دوسرے کہتے ہیں چونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس لیے ہم جب چاہیں گے آئیں گے، ہمارا کوئی وقت مقرر نہیں. جب ہمارا دل چاہے گا ہم نکل جائیں گے، کوئی وقت مقرر نہیں. جب ہمارا دل چاہے گا ہم بغیر اطلاع چھٹی کر لیں گے، اب جب ہمارا دل چاہے گا ہم جو چاہیں کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے ہمیشہ حیرانی ہوتی ہے کہ کیا واقعی اللہ کے لیے کام ایسے ہی کیا جانا چاہیے کہ جس میں ہمارا نفس غالب ہو؟ جب ہمارا دل چاہے تو ہم کام کیا کریں، اور جب دل نہ چاہے تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں اور لوگ بیٹھے تڑپتے رہیں. تو بعض اوقات کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں ہم. کیا اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہد جو تھے فی سبیل اللہ وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے؟ جب ان کا دل چاہتا تھا میدان جنگ سے لوٹ جایا کرتے تھے، اور جب دل چاہتا تھا سو جایا کرتے تھے، احسان جتا جتا کے کام کیا کرتے تھے. نہیں، جس کا سودا اللہ سے ہو جاتا ہے اس کے کام میں تو اور حسن اور نکھار آ جاتا ہے، اور زیادہ گہری قربانی آتی ہے کہ مجھے تو ان سے زیادہ بہتر کام کرنا ہے. وہ تو چند سکوں کی خاطر کام کر رہے ہیں اور میں تو اس جنت کا خریدار بنا ہوا ہوں، اس کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، یعنی کوئی کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے، پھر وہ اس میں اپنے آپ کو اتنا نہیں تھکاتا جتنا وہ اپنے ذاتی کاموں میں خود کو تھکاتا ہے. یعنی ذاتی کام جتنی دلچسپی اور شوق سے کرتا ہے اتنا وہ ذمہ داری کا کام نہیں کرتا، تو وہ شخص قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. یعنی جب ہمارا ذاتی سرمایہ ضائع ہونے لگے، اس نفع میں کمی آنے لگے، دنیاوی مفاد پہ زد پڑنے لگے، ہم پوری طرح جاگ جاتے ہیں، پوری طرح توجہ سے کام کرتے ہیں. دین کا کام نقصان ہو، تاخیر ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اس سے کیا ملنے والا ہے؟ اصل میں اگر وہ اسپرٹ باقی ہو نا کہ میرا سودا تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ تو صرف ایک پلیٹ فارم ہے جہاں آ کر میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، باقی میرا معاملہ تو میرے رب کے ساتھ ہے. پھر وہاں آ کر ہم دوسرے اداروں اور دوسری جگہوں سے خود کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جہاں دنیا کے لیے کام ہوتا ہے، مثلا اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا کسی اسکول میں کام کرتے ہیں تو وہاں فیسیں بھی تو اسی حساب سے لی جاتی ہیں، آمدنی کے ذرائع بھی تو اتنے ہی ہوتے ہیں، پھر کام کرنے والوں کو بھی اتنا ہی پے کیا جاتا ہے. یہاں جو پڑھنے آ رہے ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ آ رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ خرچ نہ کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے کہ چلیں کسی طرح کچھ کوئی پڑھے، پھر جب تک ایسے لوگ موجود نہیں ہوں گے جو فی سبیل اللہ کام کریں گے تو کام کیسے چل سکتا ہے؟ جب تک دین کے کام کو اپنا کام اور دین کے نقصان میں ایسا غم جیسے اپنے بیٹے کی ناکامی پہ غم، اس درجے کی تڑپ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کام میں حسن پیدا ہو ہی نہیں سکتا.